الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم الحق يأكل لحمنا بما تأكل الناس الأبد وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام معزز بزرگوں دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمات میں قرآن پاک میں سے سورہ ملک کی ایک آیت شریف کا آپ کے ساتھ میں پیش کروں. یہ جو آیت میں تلاوت کی ہے یہ عمل سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ جو موقع ہے پیدا سے لے کر موت تک کا اس میں موشن پر عمل کرتا ہے. ان کو جان کے لیے پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی. تو اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھے عمل کرنا. تو خوش نصیب وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں، لیکن صرف نیک عمل کرنے سے کام نہیں کر جاتا. جیسے دنیا میں انسان سے پیسہ کمانا مشکل ہے. اگر وہ پیسہ کما لیتا ہے تو صرف پیسہ کمانے سے کام نہیں کرتی. اس کی حفاظت کرنا، اس کا فضول کاموں میں برے کاموں میں فرق نہیں کرنا اور اس کو بچا کر رکھنا اپنی ضروریات کے لیے. جیسے انسان کی زندگی میں شادی کر کے مکان بنانا ہوتا ہے تو یہ بڑی ضروریات ہے تو یہ بچا کر. تو اسی طرح سے عمل کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ انسان نے عمل تو کر لیا، اگر اس کو بچایا تو اس کی حفاظت نہیں کی، وہ ضائع ہو گیا تو بھی دے گا. اس کی مثال کیوں دیتا ہوں؟ اگر سب گرمی پڑ رہی ہے، آپ کے گھر میں ایک ہی ہے، ایک نہیں دو ایک ہی ہے، آپ نے ایک کام کر دیا لیکن ان کے اپنے دروازے کھول دیے تو اس ایک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ٹھنڈے کو کوئی بہانا مل جائے گا، روم ٹھنڈا نہیں ہوگا. ایک تو چلتا ایک کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے خاندان کا معاملہ ہے کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے، ان چیزوں سے ہم برے نہیں کریں گے جن سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے تو پھر یہ عمل ہم کو جنت میں نہیں جا سکتا. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ماں کی حفاظت کے لیے پیسوں کو بینک میں رکھتے ہیں، سونے کو لاکروں میں رکھتے ہیں. کیوں؟ چوری نہ ہو جائے. تو اصل مطلب وہ ہے جو پیسہ کمائے، اسراف نہ کرے اور اس کی حفاظت کرے اور جب ضرورت آئے تو اس کو استعمال کرے. تو دین کے معاملے میں الگ الگ وہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے ان تمام کاموں کی بات برا کر کے جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے
معلوم ہو جائے. تو سب سے پہلے ہمارے یہ جاننا ضرور ہے کہ وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سی بیماریاں جن سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. جب ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں، حدیث اٹھاتے دیکھتے ہیں، تو ان برائیوں میں سے ایک برائی ہوتی ہے ہم کو حسد. یہ حسد بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بات کی بیماری ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہمارے بڑے سے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آسمان پر حکم کس نے کیا تھا؟ شیطان. کس کے اوپر؟ آسمان کے سماج کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو شیطان کو حکم کیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. بات سجدے کی نہیں تھی، سجدے کو کرنے والا مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن یہاں پر بات اللہ کے حکم کی تھی تو شیطان نے آپ کی دلیل پیش کی، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. شیطان نے کیا کیا؟ دلیل دی کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ کو مٹی سے بنایا ہے اور ہمیشہ آگ مٹی کے اندر ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. تو تمام فرشتے وہ سننا تمام کے تمام سجدے میں گئے، ابلیس نے سجدہ کیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے حسد. شیطان نے حسد کیا کہ تو چھوٹا ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں شیطان، یہ شیطان کوئی معمولیات نہیں تھا. شیطان جنت کے اندر فرشتوں کو حدیث پڑھایا کرتا، فرشتوں کا استاد تھا. شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا استاد. آپ دیکھیے فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے. ایسی مخلوق کا استاد ہونا اور بھی زیادہ افضل ہوگا. بہت بڑا عالم تھا فرشتوں کا استاد، جنت میں حدیث پڑھاتا عالم. لیکن جب اس نے حسد کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور اللہ کا خلاف بے معلوم ہو گیا. اور ہم کہتے ہیں ہم تو جن کا لگی یہاں سے نکل گیا. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. ہم تو کچھ بھی نہیں. جب فرشتوں کے استاد کا ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو ہمارا ہاتھ خراب ہو کر ہم حسد کریں گے. زمین پر سب سے پہلے جو مرد ہوا وہ بھی حسد کی بنا پر ہوا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے بھائی حابیل کو قتل کیا، وہ بھی حسد کی وجہ سے کیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ رسول مانا کرتا ہے. اللہ رسول علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ تو وہ سنا دیجیے، بتا دیجیے. بہت لمبا قصہ ہے، میں خدا کے نام سے مخلوق ہو جائے. صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پہلا قتل زمین پر، روئے زمین پر جو ہوا، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، وہ حسد کی بنا پر کیا گیا. اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے یعقوب کے نبی تھے، ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے ڈال دیا. کہاں پر؟ کنویں میں. کیوں؟ ان کو حسد ہوا کہ ہمارے ابا ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بہت خوبصورت دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ابا سے زیادہ کبھی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے بیان کیا جنگل میں لے گئے، کنویں میں ڈالا اور آ کر کہتے ہیں ابا سے کہ ابا کو بھیجا تھا، ہمارے بھائی کو بھیجے کے کھا لیا. تو یہ سب نبی کے بیٹوں نے اپنے بھائی کو سگے بھائی کو اس لیے کنویں میں ڈالا کیونکہ ان کے اندر حسد پیدا ہوا، حسد کی بنا پر. اسی طرح یہود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان
اس لیے نہیں لاتے تھے کیونکہ ان کے اندر حسد تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کس کو جانتا ہے؟ اس کی ایک عادت کو جانتا ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی پرورش کرتا ہے. میرے بیٹے کے اندر کیا عادت ہے، کیا کرامات ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، کیا کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودی لوگ اس طرح سے جانتے ہیں آپ کے کو اس طرح اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی صداقت کو، آپ کی سچائی کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی کتاب کو اچھی طرح سے جانے کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ عامل نبی ہیں. آپ کو دعوت کا کام سچا ہے، لیکن کیوں ایمان لے کر نہیں آئے؟ اللہ کا فرماتا ہے ان کے اندر حسد تھا. وہ کہتے تھے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. وہ اس طرح حسد کرتے تھے کہ وہ خود ہی نہیں مان لے رہے تب تو وہ چاہتے تھے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب یعنی یہودی ان لوگوں کو چاہتے جو لوگ ایمان میں آ گئے ان کو چاہتے کہ وہ پھر اسی میں چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے کہتے تھے حسدا من عند انفسهم، وہ حسد کرتے تھے حتیٰ کہ من بعد ما تبین لهم الحق، حتیٰ کہ ان کے وہ حق ظاہر ہو چکا تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہے، آخری نبی ہے. یہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد وہ حسد کرتے تھے. تو حسد اتنی بڑی بیماری ہے. کس بات پر حسد کرتے تھے؟ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کیونکہ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام زیادہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، پورے کے پورے بنی اسرائیل میں، اور یہ بنی اسرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش میں پیدا ہوئے. تو ان کو یہ حسد تھا کہ بنی اسرائیل سپیریئر ہے قریش سے، وہ افضل ہے، ہم ان کو کیوں نہیں مانے، ہم ان کے زیادہ سپیریئر ہیں. تو حسد کی بنا کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسدا من عند انفسهم، وہ حسد کرتے تھے من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کو حق کے بارے میں پتہ چل چکا ہے. اور اس طرح جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں جانتے. دوستو اگر ہم کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو حسد سے بچنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا الحسد یاکل الحسن کما تاکل النار الحسد، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اگر آپ لکڑی میں آگ لگائیں گے تو لکڑی تو آپ کے کام آتی ہے، جس کا دروازے لگاتے ہیں، جس سے آپ اپنا بیڈ بناتے ہیں، کاٹ بناتے ہیں. یہ لکڑی جل کر کیا ہو جاتی ہے؟ خاک ہو جاتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کو کچرے میں ڈالتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ہمارے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکی کی راہ بنا دیتا ہے. تو اس لیے دوستوں ہم حسد جیسے سبھی گناہ کرتے ہیں، برائی سے بچے. اسی طرح سے جب ہم عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں. عمل کے اندر اخلاص ہونا بھی ضروری ہے. ہم نے عمل تو بڑے بڑے کر کے لیکن اس میں ریاکاری ہوگا. دو بھی بیکار ہے. قیامت میں 3 اشخاص آئے ہیں، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک قتیل ہوگا اور ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لوگ جا کے جانوں میں ڈالا. شہید کہے گا یا اللہ ہمیں تو تیرے راستے میں اپنی جان دے دی،
اس سے کہا جائے کہ تم نے اللہ کے راستے میں جان نہیں کی، بلکہ اس لیے پہلی دعا کے لیے مجھے بہادر کرے۔ اسی طرح پتی کہے گا کہ میں تو قرآن کے اللہ کے راستے میں بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس لیے صحابہ کے لوگ کے سبھی کہے گا، ایک عالم آئے گا وہ کہے گا میں نے تو لوگوں کو دین سکھایا، دین کو سکھایا، کہ نہیں مجھے دکھا بھی نہیں۔ تو عمل کرنا اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص، اس کے اندر اخلاص ہونا، اور پھر عمل بھی کر لیا، اخلاص بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، حسد سے بچ گئے، پھر بھی پتہ ہے اس بات کا خطرہ کہ ہم نے عمل کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، برائی سے بچ گئے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا پیسہ لے کر واپس لے لیا، کسی کی زمین لینا تو ہڑپ کر لیا، دنیا میں لوگ حق مانے، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں اعلان ہوگا کہ جس کا حق نہیں شخص کے اوپر وہ اگر کہے وہ آگے ذکر کہتا کہ ہاتھ اٹھائے جو بتا ہے کس کے اوپر حق ہے، تو سب لوگ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا میری مجھے گالی دی، کوئی کہے گا میرا پیسہ لے کر واپس نہیں جاتا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، تو وہاں پہ روپیہ یا ڈالر یا پاؤنڈ تو نہیں چلے گا، صرف نیکیوں کا خرچہ چلے گا، تو اس کی عوض میں اس کی جائیداد کی عوض میں یا اس کے ظلم کرنے کی عوض میں اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، تو یہاں تک کہ وہ خالی ہو جائے گا، اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے کوئی نیکی نہیں بچے گی، پھر بس اس کو حکم پہنچ جائے گا کہ اس کو جا کر جنت میں ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص غریب ہے، صحابہ سے پوچھا غریب مسلم کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم نہ روپے، پیسہ کم میں کچھ بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو غریب نہیں بلکہ غریب وہ ہے بہت ساری نیکیاں کرے گا، لیکن آخرت میں اس کی نیکیاں ان کو چلی جائے گی جس کا اس نے حق مارا ہے، جیسے کہ جس کو میں نے بیان کیا۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ہم ایک ایمان کریں، حسد سے بچے، ان تمام برائیوں سے بچے جس سے ہمارے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری حفاظت کریں اور دوسروں کا حق نہ مارے، تاکہ آخرت تک جنت میں جانے تک ہمارے ایمان صحیح بنا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنا کہ تمام مسلمان کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارے ایمان ضائع ہو گئے اور ہم کو اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔